کہ ایک مثال کے طور پر حدیث ہے کہ اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم بنائے گا، پیدا کرے گا، جو کہ گناہ کرے گی پھر معافی مانگے گی. تو اس کا آپ کے لحاظ سے اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں let's take you on board and say welcome جناب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے جناب. عامر حق صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بھائی، آپ کیسے؟ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے. لو یو ٹو برادر، تھینک یو. میں بہت دیر سے انتظار کر رہا تھا. خیر مجھے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، میں بالکل ہم خیال ہوں. بس میں کیسر صاحب تھوڑا سا یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے ایک چیز، کہ آپ سے بھی اور عامر حق صاحب سے بھی اگر آپ مجھے کوئی اس پہ بتا سکیں، ایکسپلین کر سکیں اپنی ذہانت کے لحاظ سے، کہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مثال کے طور پر حدیث ہے کہ اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ ایک نئی قوم بنائے گا، پیدا کرے گا، جو کہ گناہ کرے گی پھر معافی مانگے گی. تو اس کا آپ کے لحاظ سے اس کا کیا مطلب ہے، اس کا حدیث کا؟ ہیلو جی سر، اب وہی بات آ جاتی ہے نا پھر کہ اب جن چیزوں کے لیے ہم نے اسٹریم رکھی ہے، بٹ اگین اوکے لیٹ می ایکسپلین کہ اس کا کیا مطلب ہے. دیکھیں اور یہ مطلب کسی عالم دین سے پوچھ لیجیے گا، میری یہ فیلڈ نہیں ہے اس طرح کی ٹیکنیکلٹیز میں جانے کی. تو میں صرف آپ کو اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں کہ انسان کو یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ہر وقت گناہ سے پاک زندگی گزار سکتا ہے. بہت سی اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو نیریٹو مل جائے گا. آدم علیہ السلام کے بت کے اندر شیطان کا گھوم کے پھرنا اور دیکھنا کہ یہ اندر سے جو ہے یہ ایمپٹی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اس کی کمزوری پہ اللہ تعالیٰ کے تبصرے کے کمزور تھا لیکن اس نے بڑی چیز کو ہاتھ ڈال دیا. اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ تم اگر بڑے گناہ نہ کرو تو چھوٹے معاف کیے جا سکتے ہیں. یا سورہ زمر میں یہ کہنا کہ رحمان کے وہ بندے جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے سارے گناہوں کی معافی ہے اگر وہ سبمٹ کریں. تو یہ ساری ان کے جگہ جگہ ملتا ہے کہ انسان ایسی مخلوق نہیں ہو سکتا جو گناہوں سے پاک زندگی گزارے. اور اس میں آپ کو کئی ایسے واقعات آپ کو حدیث مل جائیں گی کہ انسان کے بہت سے ایسے یعنی کہ جو مثال کے طور پہ مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ جو آنکھوں کا زنا اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ تو مطلب لکھ دی گئی ہیں، تو you can't avoid them. ہاں آپ بارڈر کراس کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، دیٹس الٹیمیٹلی آپ کی وہ فری ول ہے اور اس پہ گناہ ثواب کا جو وہ ڈٹرمنیشن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کوشش نہ کریں کہ آپ گناہ نہ کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے یہ کہیں کہ ہم پاس ایسے ہوا کہ ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ آپ کی کیپیسٹی میں نہیں ہے کہ آپ گناہ نہ کریں. بلکہ گناہ اور بغاوت میں فرق رکھیں. بغاوت یعنی ایسا گناہ کہ جس کے بعد انسان اکڑ جائے کہ ہاں جی میں کیتا ہے جی، پھر جو شیطان نے کیا تھا. گناہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ ریلیشن شپ نہ رکھیں کہ آپ گناہوں سے پاک ہو کر اس کی جنت کو ون کرنے کی کوشش کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کے اندر اگر آپ ڈوبے ہوئے بھی ہیں تو پھر بھی یاد رکھیں کہ آپ کا کوئی گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے. آپ اللہ سے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز رکھیں وہ یہ نہ رکھیں کہ میں تیرا عدل چاہتا ہوں. اب یہ روحانیت کی دنیا کی باتیں ہیں، میں آپ کو بور نہیں کروں گا، لیکن نہیں میں یہی سننا چاہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیں ایک بزرگ کے بارے میں بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے ایک پتھر کی جو سلیب ہوتی ہے نا، جو وہ ایک کیا کہتے ہیں سل، ہم اپنی لینگویج میں پڑی کہتے ہیں، سوری ہم اردو میں اس کا وہ نکل کے میرے ذہن سے، اس کے اوپر بیٹھ کے عبادت کرنا شروع کی. 10 سال تک وہ عبادت کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے کسی ذریعے سے پیغام بھجوایا کہ تمہیں کیا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے وہی تو نازل نہیں ہو سکتی، تو خیر جیسے بھی ابھی کوئی سچی بات بھی اس طرح سے نہیں ہے، لیکن صرف ایکسپلین کرنے کے لیے آئی ڈونٹ نو شاید سچی ہو بھی آئی ڈونٹ نو کہ تجھے کیا چاہیے. تو انہوں نے کہا عدل چاہیے. تو اللہ نے کہا کہ وہ تیرے بس کی بات نہیں ہے. 10 سال ان کو اور لگ گئے عبادت میں. پھر پیغام کیا چاہیے، مجھے عدل چاہیے. پھر 10 سال اور تجھے کیا چاہیے، مجھے عدل چاہیے. اب یہاں تک کوئی عبادتیں کر کے نا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کے نشان جو ہیں وہ کارو ہونے لگے اس پتھر کے اندر. نشان ان کے گڑنا شروع ہو گئے، ان کے ماتھے کے، ناک کے، ہاتھوں کے، گھٹنوں کے، پاؤں کے، عبادتیں کر کے. 40 سال گزر گئے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب پیغام آیا تجھے کیا چاہیے، تو انہوں نے پھر کہا کہ مجھے عدل چاہیے. تو پھر اللہ نے کہا کہ عدل یہ ہے کہ 40 سال یہ پتھر تیرے اوپر رہے گا. یہ تیری مخلوق تھی جس کے اوپر بیٹھ کے تو اتنا عرصہ یہ میری عبادت کرتا رہا، جاؤ اپنی کوئی چیز لے کے آؤ، کرو عبادت. پھر انہوں نے کہا مجھے رحمت چاہیے. تو اللہ نے کہا ہاں وہ مل جائے گی. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عدل کا یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ نہ جائیں کہ میں گناہوں سے پاک زندگی گزار کے وہاں پہ جا کے میں عدل کا جو ہے وہ میں جیتوں گا، بلکہ یہ ہے کہ
اگر تم نے یہ کوشش کی تو اللہ تم کو ویسے ہی ہٹا دے گا. اور ایسی مخلوق آئے گی کہ جو صرف گناہ نہیں کرے گی. وہ حدیث کا پورا حصہ ہے کہ جو گناہ کرے گی اور اللہ سے پھر معافی مانگے گی, طرف توبہ کرے گی, جو وہ ایگزیکٹ الفاظ میرے ذہن میں نہیں, لیکن ریپینٹنس کا اس میں امپلیکیشن ہے. تو یہ اس کا یہ مطلب ہے, یعنی کہ گناہ کا یہ لائسنس نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی. میں یہی ایگزیکٹلی آپ سے, میں نے مفتیوں سے بھی یہ پوچھا ہے, اور میں ایک یہ نہیں کہ معلوم کرا ہے میں آپ سے اس لیے پوچھنا چاہ رہا تھا اسپیسیفکلی کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ انسان کی بیچارگی بتائی گئی ہے کہ انسان یا توبہ کی اس میں فضیلت بتائی گئی ہے. یہ اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں کہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گناہ کے بغیر زندگی گزاریں. اٹس سمپلی امپاسبل, ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے بعد اکڑے نہ اس چیز پہ, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ اس صورت میں جانے کی کوشش کریں کہ الہی میں تیرے ہر حکم پہ ایسے عمل ایسے کروں گا کہ میں ادھر سے ادھر نہیں ہوں گا, ادھر سے ادھر. اس طرح سے آپ وہ ون نہ کرنے کی کوشش کریں سرٹیفکیشن جو جنت کی ہے, بلکہ اس طرح سے کریں کہ جب بھی گناہ ہوتا ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک حد رکھی ہے کہ اس کے بعد قبولیت نہیں ہے. قرآن میں یہ کہ جب موت سامنے آنا شروع ہو جائے, نظر آنا شروع ہو جائے, اس سے پہلے کچھ بھی ہے جیسا بھی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ امام غزالی نے نا ایک روحانی ایک بیان کی ہے, ایک اینیکڈوٹ, کہ ایک آدمی اتنے گناہ کرتا ہے. کچھ دن پہلے میں پشاور میں بھی یہ بات کر رہا تھا ایک سیشن میں, کہ اتنے وہ گناہ کرتا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ جیسے شیطان سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوتے ہیں نا, اس طرح سے, یعنی کہ اس کو وہ اس جگہ چلا گیا گناہوں کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ, یعنی کہ گناہ پھر توبہ پھر وہی کرتا یہاں تک بات چلی گئی. تو اب وہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ الہی مجھے معاف کر دے, اور آگے سے بیت اللہ سے جواب آتا ہے تیرے لیے کوئی معافی نہیں. پھر کہتا ہے کہ الہی مجھے معاف کر دے, پھر آگے سے بات جواب آتا ہے تیرے لیے کوئی معافی نہیں. پھر وہ کہتا ہے مجھے معاف کر دے, پھر وہ کہتا ہے کوئی معافی نہیں. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. یہ معافی مانگے جا رہا ہے, آگے سے انکار مسلسل ہوتے جا رہا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ کہتا ہے کہ الہی مجھے معاف کر دے, تو آگے سے جواب آتا ہے کہ تیرے لیے معافی تو نہیں ہے, لیکن تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تیرے پاس اور کوئی در بھی نہیں ہے. اللہ اکبر, جا تیرے لیے معافی. یعنی کہ these are the terms and conditions that we need to know. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ون کرنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ مانگ کے جائیں, معافی مانگ کے جائیں. ماشاءاللہ. یسر بھائی, میں اس میں کیونکہ اختتامی بات ہے تو اس میں ایڈ میں ایک چیز کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو جو واقعہ آپ نے سنایا ہے کمال ماشاءاللہ, کہ انسان کے پاس تو اور کوئی پھر در بھی نہیں ہے جس کے آگے وہ سرنڈر کر سکے اور پھر واپس آ سکے. اچھا, جو حدیث بھائی نے پیش کی ہے, کیسر بھائی نے اس کی وضاحت کر دی. میں اس میں یہ سمجھ لیں کہ اپنا بھائی کا نام چونکہ نظر نہیں آ رہا, تو بھائی اس کو نا نام بتا دوں. نہیں, نام رہنے دیں. کیا لکھا کیا آپ نے آئی ڈی پہ؟ یہ ایم ہے محمد. تو بس ٹھیک ہے, ایم زیڈ ہے نا. ہاں مجھے یاد آ گیا, کیسر بھائی نے بولا تھا ایم زیڈ. ٹھیک ہے ایم زیڈ بھائی, استغفار دو طرح کے لوگ نہیں کرتے انسانوں میں, یہ آپ نے سمجھنا ہے. استغفار جی یا توبہ یا رجوع یا پشیمانی دو طرح کے لوگوں کو نہیں ہوتی. نمبر ایک, جو گناہ کرتے ہی نہ ہو, اور نمبر دو, جو تکبر کا شکار ہو چکے ہوں. ٹھیک ہے نا. تیسری قسم نہیں ہو سکتی, دو ہیں. تیسری چلیں پاگل کر لیں, جس کو ہوش ہی نہ ہو, پاگل ہو, ٹھیک ہے نا, نشے کے اندر پاگل ہو, تو اس کو تو گنتی میں رکھیں گے نا, ہاں کاؤنٹ ہی نہیں کریں گے. تو دو کیٹیگریز نکلتی ہیں. نمبر 1 کہ جو گناہ نہ کرتا ہو اس کو استغفار کی ضرورت نہیں ہے, اور نمبر 2 جو متکبر ہو, جس کو اللہ پر ایمان ہی نہ ہو, جس کو موت کی فکر ہی نہ ہو, جس کو آخرت کا ڈر ہی نہ ہو, جس نے مرنا ہی نہ ہو, ٹھیک ہے نا, یا جس کے اندر مرنا ہی نہ ہو سے مراد دیا جس کو یہ بھول گیا ہو کہ مرنا نہ ہو, موت تو آ جائے گی جیسے بھی آئے گی. دو طرح کے لوگ ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان دو طرح کے لوگوں سے بچنے کے لیے آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ کیا آپ ایسے ہیں جو گناہ نہیں کرتے اس لیے استغفار نہیں کر رہے, یا آپ ایسے ہو کہ آپ متکبر ہو یا کافر ہو یا اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے نہیں کر رہے. یہ دو ہی چیزیں نکلتی ہیں. اب اس مڈ کے اندر ایک چیز آتی ہے, وہ یہ ہے کہ سنس آپ ایک انسان ہو, لہذا آپ سے یہ معاملات ہوں گے, لہذا پھر توبہ کے ذریعے اس چیز کا اظہار کرنا ہے. تو غلطیاں آپ سے ہوں گی, ایسا بھی نہیں ہو کہ فرشتہ ہو نہ ہو, اور ایسا بھی نہیں ہو کہ تم ایمان نہیں رکھتے, یعنی اس کیٹیگری میں بھی نہیں ہو کہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. تو پھر آپ اس کیٹیگری میں ہو کہ جس کیٹیگری کے اندر آپ ظاہری بات ہے گناہ کرو گے, تو گناہ کرنے کے بعد آپ نے معاملہ کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو انسان یہ ہے.
अब सूरह मुनाफिकून के अंदर अल्लाह ताला ने आयत नंबर 5 में ये नक्शा खींचा है उस ऐसे लोगों का कि जो या तो बिल्कुल ही इधर निकल गए तकब्बुर की तरफ, ठीक है ना, और या वो फिर ईमान नहीं रखते, यानी ईमान नहीं रखते तो ऑब्वियसली तकब्बुर की तरफ निकल गए, या फिर वो ये समझते हैं कि उन्होंने गुनाह नहीं किया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 5 में वइज़ा क़ील लहुम तआलू, जब उनसे कहा जाता है कि आओ, यस्तगफिर लकुम रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ करें, लव्वौ रुऊसहुम, अपने सर को मटकाते हैं, हिलाते हैं, झटक देते हैं, जैसे ऐसे फूंका, वरअयतहुम, और आप देखेंगे उनको, यसुद्दूना वहुम मुस्तकबिरून, ये अल्लाह के रास्ते से रुकते भी हैं और तकब्बुर भी करते हैं। ये कुरान में अल्लाह ताला ने मुनाफिकून के अंदर आयत नंबर 5 में नक्शा खींचा है। इससे ये चीज समझ आती है कि अल्लाह गोया इस्तगफार करना और तौबा करना ये इंसान होने की और आजिज़ी और इंकिसारी होने की और ईमान होने की निशानी है एक इंसान में, ठीक है ना। तो भाई ये जो कैसर भाई ने भी समझा दिया और मैं इस पे ये चीज ऐड करना चाह रहा था कि ये दो कैटेगरी बहुत क्लियर कर दिया।